ملار شي بیدار ولې سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجماني پکار ده او باچا خاني پکار ده जनरल सेक्रेटरी समरदीन खटक से द डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सदर अरशद सुहेल से मशहूर नामवर कॉलमिस्ट अजमल खटक कशफ से मरकजी सूबाई जिली ओहदेदारान और द अवामी नेशनल पार्टी डेरो द्रनो फगो और गैरतमंदो मलगरो द हर सनावल वजारत द डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सदर अरशद सुहेल जनरल सेक्रेटरी यहया खानजादा और द डिस्ट्रिक्ट वेस्ट टोल मलगरो का फर्दन पदे शानदार वर्कर कन्वेंशन मुबारकी वरकौम मलगरो द ननने कन्वेंशन द शेड्यूल मुताबिक आखिरने कन्वेंशन दे मुख्तसरन खबर को अवामी नेशनल पार्टी द शहीदानो गाजियानो पार्टी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट द शहादा डिस्ट्रिक्ट लकसंगा सैयद अहमद खान अमीर सरदार डॉक्टर जिया और सैफुल्लाह अफरीदे दा खो सिर्फ जमून सदरान हो कपयो तरफ अवामी नेशनल पार्टी शहादा गुरु द कारकुनानो कुर्बानी गुरु और पबल तरफ पा इलेक्शन के मो उठनो गुरु मतलब पख्तो आगा मिसरा यदीगी चोई छे द तहमतुनो यार दे जयम और द स्पिने खुले यारान दे नूर सतली दिना او یا دا هم ویل کیږي چې کله تورو جنگ و ما به وکړه د نصیب جنگ د وار خطا ولاړ یم ملګرو پیریان خپل کار کوي په الیکشن کې او دا وایم چې هغه ووټ چې کوم حق دی هغه هم په خپل شان ادا شوی نه دی زه د دې څو خبرو سره خپلې خبرې ختموم په دې شعر باندې چې راویښ شئ د پایدار شئ د کاروان جرس غږیږي تاریخ په ډډه اوړي تا ته ګوري روانیږي دا کور د پښتنو په پښتنو باندې حافظ سهیل صاحب د ضلع صدر او صوبایي نائب صدر اغنجیب صاحب او زموږ مرکزي نائب صدر خور شاه جمال صاحب او دا نور ملګري چې په سټیج ناست او په پنډال کې ناست موږ ملګري السلام علیکم نن الحمدلله زموږ د ډسټرکټ ویسټ کومه مظاهره وکړه
دا موږ د خپل کراچۍ ښار ته دا ښکاره کړه چې الحمدلله زمونږ ملګري زمونږ پارټۍ په هغه شکل کې موجوده ده چې کوم په 2008 کې چې کله په PCU باندې کوم موږ جلسه کړې وه الحمدلله نن دا د هغه ورپسنسون دی الحمدلله ملګرو وخت خو نشته زه به مختصر خبره کوم زه بیا زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم په دې کم وخت کې موږ راجمع شوي یو او په دې مسؤل په وخت کې او دې مهنګایي په وخت کې موږ زیات زره جمع شوي یو الحمدلله دا زموږ لپاره یو غټه کامیابي ده او الحمدلله نن موږ ځان خپلو خلکو ته وښودلو چې ډسټرکټ ویسټ هغه چې کومه طاطا پښتونخوا ورته ویله هغه موږ ظاهره کړه الحمدلله زه یو بل بیا د پیر صاحب سره تعارف سلطان غزنوي صاحب او شاید بنیري بھائی او دغه نور ملګري زموږ روسي دا چې موږ الحمدلله ښه په کار روسي راغلي یو او ډېر مهنت وکړو او دې سره سره د هغې پیس چې کوم رسول بھائی دي خپل کوم جذبات موږ وښویو زه د ډېره شکریه ادا کوم او انشاءالله تعالی موږ دا قسم جاري ساتو او د خپله شوبه همیشه برقرار ساتو ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې زه د عوامي نشرت پارټۍ د صوبه سند څانګې سینیئر نایب صدر اورنګزیب صاحب د هغه سره ناست په دې سټیج باندې زموږ خور درنه مېلمه کړې مرکزي نایب صدر شازیه مروت صاحبه او جنرل سیکرټري صوبایي سمرالدین خټک صاحب د هغه سره زمان ډېر دروند مېلمه او د جنګ اخبار کالم نویس ایډیټر جناب اجمل خټک کشر صاحب هم تشریف فرما دی او د ډسټرکټ او د نورو ملګرو چې څوک په دې سټیج باندې تشریف فرما دي زه هغوی ته خوش آمدید وم او هغوی ته سلام پیش کوم چې نن په کراچۍ کې د ډسټرکټ ویسټ یو داسې غټه چې موږ ورته د کنونشن نوم ورکړی و خو زه د عوامي نشرت پارټۍ د ډسټرکټ غربي صدر او جنرل سیکرټري افسر سهیل ته او یحیی خانزاده ته او د دې واټ صدر جناب نبی الرحمن او د دې جلسې میزبان علي کاکړ چې د دې ډسټرکټ نایب صدر دی زه هغوی ته مبارکي ورکوم چې ډېر ښه په دروند شاندار طریقه سره چې کوم دوی دا جلسه منعقد کړې ده دا قابل ستایش ده او انشاءالله چې دا کنوینشن نه دی دا اوس یو جلسه د دې نه جوړه شوله او انشاءالله چې کله زموږ دروند مېلمه شاه سعید صاحب تشریف راوړي نو هغوی به تاسو ته خپلې خبرې کوي خو یو دوه خبرې ډېرې ضروري ګڼم چې د دې نه مخکې هم مونږه په کراچي بار کې د نیشنل ډاف فورم د طرف نه مونږه دروند مېلمه امیر حیدر خان اوتي صاحب هم راوښتی او هغوی ډېر ښه خطاب وکړو ټولو وکلا صاحبانو ته زه ډېر شکر ادا کوم چې زما سره د صوبې او د مرکز ډېره مرسته وه د هغوی په وجه باندې هغه پروګرام چې دی هغه کامیاب کړی شو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم صدق الله العلي العظيم. فرشتے جناس عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر د پښتون ایکشن کمیټې چیرمن سابق سنیټر د مظلوم قومیتونو سالار جناب شاه سعید صاحب او پر اسټیج ناست صوبایي او مرکزي قائدین او په ټینډال کې ناست د عوامی نیشنل پارټۍ د بی اس صدور او جنرل سیکرټریز او د یوسف صدران او جنرل سیکرټریز او ورسره د عوامی نیشنل پارټۍ ورکرانو ځوانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیزانو چې تاسو ته معلومه ده
چې تقریبا د یوې نیمې میاشتې څخه په هره ضلع کې د صوبایي صدر په هدایت باندې د ورکر کنونشن انعقاد کېدلو، نو په هغه کې اخري ورکر کنونشن د ضلع ویشت دی چې دا د دې ضلع ویشت میزبان جناب ارشد سهیل صاحب دی، د دې ضلع صدر او جنرال سکرټري آیا خانزاده صاحب دی. نو زه تر هر څه د مخه د ضلع صدر او د ضلع جنرال سکرټري او د دوی د کابینټ ټولو ممبرانو او د ضلع ویشت و ټولو ورکرانو ته په دې کامیاب ورکر کنونشن باندې مبارکباد پیش کوم. عزیزانو، لکه تاسو ته چې معلومه ده د دې ورکر کنونشنونو مقاصد یا د دې پارټۍ مقاصد په هغه حواله به تاسو ته مشران خبره وکړي، خو مختصرا زه یو دوې خبرې درته کومه. هغه په دې حواله باندې چې فخر افغان باچا خان بابا چې د دې خدایي خدمتګار تحریک بنیاد کېښودی په 1929 کې، د هغه مقصد دا و چې تاسو د الله د محبوب خدمت د الله د رضا دپاره وکړئ. لکه څرنګه چې دا یو آیات کریمه ما تاسو ته تلاوت کوي، د هغه مقصد هم الله رب العزت موږ ته تاسو ته دا هدایت کړی دی چې تاسو یې رسۍ ټینګه کړئ او تاسو په خپل مابین کې تفرقې مه جوړوئ. نو ما چې د آیات تاسو ته تلاوت کوي، زموږ ستاسو سیاسي رهبر جناب باچا خان بابا هغه چې څومره خبرې کړې دي، هغه یا د آیات په رڼا کې کړې دي چې هغه د الله رب العزت حکم دی، یا د جناب رسول اقدس صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې موږ تاسو ته کړې دي. خو دا دی چې دا زموږ ستاسو غلط فهمي ده چې موږ تاسو په نورو لارو باندې روان. لکه د دې آیات ترجمه هم دا ده چې حضرت باچا خان بابا موږ ته دا هدایت کړی دی چې تاسو به د الله د مخلوق خدمت کوئ د الله د رضا دپاره، دا عین عبادت. نو په دې خاطر باندې هغه زموږ ستاسو د اتحاد دپاره بې انتها جدوجهد بې انتها کوششونه یې وکړه. خو دا زموږ بدبختي ده چې بیا هم په موږ کې هغه تفرقې، هغه جداوالی، هغه یوازیوالی را روان دی. نو د نن څخه تاسو دا عهد وکړئ د ANP د پلیټفارمه څخه زموږ ستاسو دپاره په دې صوبه کې زموږ محترم صوبایي صدر که د ترانسپورټ په حواله یې، که د کچه آبادۍ په حواله یې، د دې څه مخکې د ده کارګردګیانې د عوامي نیشنل د پلیټفارمه څخه پر هر فورم باندې زموږ صوبایي صدر هغه نمایندګي کړې ده چې د هغه تعریف که موږ تر سهاره پورې پر دې باندې تقریرونه وکړو، موږ یې نسو ختمولی. دلته د یو سازش ماتحت موږ د دې صوبې څخه بې دفع کېدلو، نن د دې صدر په همت باندې، د دې صدر په جرأت او په بهادرۍ باندې الحمدلله موږ په دې صوبه کې داسې ژوند کوو لکه دا چې زموږ ستاسو د پلار د نیکه وطن وي. شکریه په دې ادا کوم چې موږ دا 15 ورځې ډېر زیات محنت کړی دی او موږ نن زه یوه وعده د دې شی نه کوم چې لا اله الا الله محمد رسول تر قیامت او په دې پارټۍ کې یم که ما ته د 15 روپیه پر وشي زه په دې پارټۍ کې تاسو سره یم په یوه طرف نظم او د دې سټیج نه شاه صاحب دا وعده کوم چې انشاءالله الرحمن زه به PS 113 دا زموږ د ملګري د PS د چماړۍ واډونه د محمدي کلنۍ واډونه زه د شاه صاحب سره دا به PS 113 به زه د عوامي نیشنل پارټۍ کیله جوړوم او لکه څنګه سلطان آباد کې د عوامي نیشنل پارټۍ کیله جوړه کړې ده او دا به PS 113 زه نن بیا وعده کوم چې دا به زه د عوامي نیشنل پارټۍ کیله جوړوم، دا به انشاءالله شاه صاحب ته به زه رزلټ ورکوم. که خدای ته منظور او که الله ته نورې خبرې خو ډېرې دي، خبرې به شاه صاحب سره کوي. زه ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوم، ډېره ډېره مننه. السلام علیکم. صوبایي ضلعي او په بنګال کې ناس زما په وینه او وینه رنګ ملګرو، د ټولو نه مخکې ښځو د ډسټرکټ ویسټ صدر او جنرال سیکرټري او د هغې ټولې کابینې ته، علي کاکړ صاحب ته، د سلطان آباد واډ ملګرو ته په دې کامیاب کنونشن باندې، په دې بهترین انتظاماتو باندې
او په دې ښه ډیسپلن باندې مبارکي ورکوم ملګرو زه اکثر یو خبره کوم چې زمون په سیاست کې او د نورو پارټو په سیاست کې فرق څه دی موږ د عوامو لپاره سیاست کوو او نور پارټۍ د عوامو سره سیاست کوي باچا خان بابا چې موږ له دې تحریک بنیاد ایښی دی نو هغه په دې بنیاد ایښی و چې موږ به بلا تفریق بلا رنګ او نسل د انسانیت خدمت کوو په دې کې به دا نه ګورو چې دا د کوم نسل سره دی دا د کومې ژبې سره دی دا د کوم قوم سره دی خو په خصوصیت سره دا قدم هم پورته کړی و چې دا خپل ځپلی قوم دا خپل مظلوم قوم دا خپل خواره واره قوم دا یو خبرې ته راغونډ کړي دا یو نقطې ته راغونډ کړي او د دې د حقوقو جنګ وکړي ملګرو دا زموږ او ستاسو لپاره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې کومې خبرې باچا خان بابا کولې کومې ولي خان بابا کولې نن هغه زموږ هغه مخالفین او دشمنان کوي په کومو خبرو چې موږ ته د غدارۍ القابات میلاوېده په کومو خبرو چې په موږ باندې د کفر فتوې لګېدې نن هغه کفر هغه ټول د اسټبلیشمنټ پارټۍ زموږ په تېر شوي وخت کې مخالف پارټۍ مثلا کیپټن صفدر وایي چې که چېرې د باچا خان مزار په پاکستان کې وي نو ما به په دې څادر خور کړی ولې وي هغه وی چې دا باچا خان بابا په ځای لګیا چې موږ خو د سرو انګریزانو نه ځان آزاد کړو لیکن افسوس خبره دا ده چې موږ د غلامانو غلامان شو او نن که موږ ځان ته آزاد وایو نو دا به بد کوو ځکه چې نن فیصلې چرته کېږي نن د وړو پارټو او د وړو صوبو د پارټو د اسټبلیشمنټ خلاف یو جدوجهد کوو یو جګړه روانه وه د حقوقو د انصاف جګړه روانه وه د معاشي انصاف جګړه روانه وه د قومي برابرۍ جګړه روانه وه نو په دغې بنیاد باندې به په موږ باندې د کفر فتوې هم لګېدې او د غدارۍ لیبل برابر هم لګېده نن شکر دی چې د پنجاب لیډرشپ زموږ سره د غدارۍ په دغه سب کې ودرېده او نن د اسټبلیشمنټ د ظلم خلاف د ناروا خلاف د ناجایزو خلاف نن د پنجاب د ګوټ ګوټ د اواز پورته کېږي او نن هم د غدارۍ هغه فتوې په هغې هم ولګېدې موږ ته خو خوشحالي په دې ده چې کم از کم زموږ سره د غټې صوبې غټ لیډران او د غټ پارټۍ کسان نن د غدارۍ په دې سب کې ودرېدو لیکن وروڼو نن وخت راغلی جسټس اسم سعید کوسا د سپریم کورټ چې هغه کله حل اوچت کو نو هغه په خپل تقریر کې په اولني سپیچ کې یو خبره کړې وه او خبره یې دا کړې وه چې څنګه په دې ملک کې میثاق جمهوریت شوی دی داسې په دې ملک کې میثاق معیشت او میثاق حکمراني هم پکار ده ضروره نن دغه خبره د پاکستان ټول خلک کوي نن دغه خبره د پاکستان د ګوټ ګوټ په هغې کې اواز اوچتېږي نن د یو
موٹیویشنل ڈائلاگ ضرورت ہے نند میثاق حکمرانی ضرورت ہے کدا میثاق حکمرانی نہیں شوی دا آئین نفاذ نہیں شوی او آئین باندې عمل نہیں شوی نن دا عمل ترقی کولی شي او د عمل دا خلق ترقی کولی شي زه خپل خبرې مختصر کوم تو بہرحال اردو میں دو باتیں پریس والوں کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے NTR کالونی کی غریب بستی کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ لوگ یہاں پر 50-60 سال سے رہائش پذیر ہیں. بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں, گیس کے میٹر لگے ہوئے ہیں. ان کے نسل در نسل یہاں پر رہائش پذیر ہے. اس دن ریلوے کے حکام آئے اور انہوں نے اس آبادی کو مسمار کرنے کی کوشش کی. میں آج اس جلسے کی توسط سے حکومت سندھ سے بھی, وفاقی حکومت سے بھی اور ریلوے سے بھی, ریلوے کے ذمہ دارانوں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان غریب بستی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے, اور اگر ختم کرنا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو لاگو کیا جائے. ان کو متبادل پلاٹ دیے جائے, ان کو متبادل رہائش دی جائے, اس کے بعد یہ جگہ ان سے خالی کروائی جائے. تاخیر کی بزاو داجمل سے پتے شہرون مانے داخل خبر مختصر کم اجمل سے بائی وہ اے پختنو اے لیونو پختنو, اے پختنو اے لیونو پختنو, اے تسن شوی پرگنو پختنو. راځئ چې کور کې مرکشو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګشو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کړو, دغه د ظلم زوړ جهان بدل کړو. ډېره او د ژوندي خپل روانئ او د دې استقبال ښه بدلون ته دغه وګورئ. صدر شاہد سید صاحب اور ددی جلسے صدر رشد سہیل صاحب اور اسٹیج ناس اور پندال سے ناس امام بشرانو کشرانو پشتنو السلام علیکم. زبر تقریب ہونے کو تقریب بتاشتا شاہ صاحب کئی تو صرف مایو ریکویسٹ راوڑای دا دلتا تاشتا بکلو خیدو مباری چے سورا خون پیکنورن سی دلتا ما سر دمات دل باعزت و باوکار پندال چی ما سر خیدو دلتا ناستے وا. دیمان پشتنو ورونو دیر بدیک غٹ شار چی دیر پشتنو دورا زیاد غٹ تعداد دا نو دلتا قبوش خپلے خیدو کورونو چی باعزت و خیدو بچلی کو کورونو چی والی ناستے تھے. ولی درکاس ہوتے باچا خان بابا دخت تحریک نواز داسی و پروگرام جو سی چیزا اکتا خلا رائزا زرتا وانا مادر دا کاسو یو جیلا کنو او کدا دے کاسو یو التجا کنو. بس پترگی باندے او بل ارشد زہیر صاحب دا زبدا پندال باندے دورا کامیاب جلسہ دادا کنا ورگر کنونشن نا دایو کی سمیں اٹھ جلسہ دا پاور شو دا مبارکباد والکا ہوں اور زبارا صدا سیرا رما پائنے بار رازی انشاءاللہ فی امان اللہ. ہمارے ساتھ تفصیلات خبر متاثر ہم صدر سے کئی ادھر صرف دو خبریں تاثر تو وارم کہ کم خلق داوی دے پدے چی این پی کمزور شوا یا این پی کم شوا زنن آخر کو تدا چیلنج ورکو چیلنج دراشو پدی پینڈال کی نصرت تزل غربی
د کنونشن دا پروګرام وګوري چې دې ته پته ولري چې ان پی شته او کنه او کوم هغه کسان چې ان پی پسې باندې راځي وای او کارم خامخ راځي نه خو بس خپل ادب نسبيږي نو هغه هم دا وکړي چې نن په پندال کې د کارګونانو جوش او خروش سال دی ما مرګرو د کراچۍ حالات دي او د ملک حالات دي هغه ټول تاسو په وړاندې دي زموږ صرف یو لار ده او هغه اتفاق موږ اتفاق او اتحاد لیکلي زموږ بل لار نشته دي هر د بچهانو به خبره یا به یو کېږو که نه ورکېږو زه خپل ټول شاه صاحب ته ورکول غواړم ځکه چې په خپل زموږ ضلع سره تفصیلا خبرې کوي ډېر وخت شو د کرونې په مسله داسې نورو مسلې پکې راغلې وې چې ورکلو سره داسې هم سامنا نه شوې زه به صرف یو شعر تاسو نه सीनियर नायब सदर बाम रोटे शाह सिंह पटकर बसर को शुभ सलाम पेश को हजूर दी टोलो ډېر زیات شکرګزار یم د پی ایس صدرانو سیکرټریانو د واډونو صدرانو سیکرټریانو او د دې ټولې مجموعې چې دوی دا ثابته کړه چې عوامي نېشنل پارټۍ په ضلع غربۍ کې یو لوی وجود لري او انشاءالله زمونږ د دې ملګرو او د دې مشرانو په دعاګانو سره به موږ کشران به خپل کوشش کو عوامي نېشنل پارټۍ به په ضلع غربۍ کې د دې نه هم نور مضبوطو انشاءالله ملګرو بعضې خبرې ډېرې ضروري دي زمونږ په پارټۍ کې زیات تر دا خبره کېږي کله چې زمونږ مشاورتي اجلاس وشي نو که یوه فیصله وشي په هغه اجلاس کې بیا د هغې نه بعد زمونږ ملګري وایي چې یاره دا فیصله نه خدا شاهي فرمان و نو زه تاسو ملګرو ته دا یم چې دا عوامي نېشنل پارټۍ جمهوري پارټۍ ده په دې کې شاهي فرمان نشته د هغې ثبوت دا دی چې زه شاه صاحب ته کېناستم چې شاه صاحب دې وار د بلدیاتي الیکشن کېږي خو دا مهرباني وایي چې له صوبې نه به په موږ کمیټې نه مسلط کېږي نو هغه بیا دا فیصله په میټینګ کې وکړه چې په بلدیاتي چې کله بلدیاتي الیکشن وي نو ضلعې به د هغه الیکشن واکدارانې چاله ټکټ ورکولي د کومې پارټۍ سره اتحاد کولی دا به صوبه نه وي دا به ضلع فیصله کوي او موږ ضلع دا فیصله کړله چې موږ هم په واډ باندې خپله فیصله نه مسلط کوو هر یوسي به خپل کینډیډیټ په خپل لیټر هیډ به موږ ته راکوي او ټوله پارټي به هغه کینډیډیټ له بیا په شریکه هغه یونین کونسل به منډه تړلی وای او زموږ به هم هغه سړی کینډیډیټ وي کوم کینډیډیټ چې موږ له په یونین کونسل والا به خپل لیټر هیډ راکړو په ډېره مخکې زموږ بعضې ملګرو په کیاماڼۍ کې او په نورو حلقو کې داسې یو سیسټم کړی و چې په خپل یارۍ دوستۍ کې بعضې خلکو ته زموږ د پارټۍ ملګري کېنولي وو نو انشاءالله
دی ورله به داسې نه کېږي هر یونین کونسل به خود مختار وي د اتحاد په حواله به یونین کونسل موږ له په خپل لیټر هیډ راکوي چې زموږ لومړنۍ چوایس کومه پارټي ده دویمه چوایس کومه پارټي ده او درېمه چوایس کومه پارټي ده دا به یونین کونسل موږ له په خپل لیټر هیډ لیکل راکوي او انشاءالله موږ به بلدیاتي الیکشن भरपूर قوت سره भरपूर انداز سره ولړاو او ټول ملګري په هغه کې خپل جدوجہد کوي او ستاسو د مرزي اتحادیان به ستاسو د مرزي کاندیدټ وي ان شاء الله. یو خبره ملګرو د دې ورکر کنونشن په سعادت سره د سوشل میډیا اکټیویسټ د کول غواړم زمون چې کوم د سوشل میډیا اکټیویسټ نن پی ډی ایم جوړ شوی دا زمونږ اتحادیان دي خدای او درخواست ضرور کول غواړم چې دا نن زمونږ اتحادیان دي او په الیکشن کې به دا زمونږ مخالفین نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې څومره د عوامي نشر پارټۍ د سوشل میډیا اکټیویسټ دي دا د هغو دومره صفتونه مه کوئ چې بیا سبا له موږ ته په هغو تنقید کول ګرانه شي. ما اکثر پوسټونه ګورم د پی ټي آی والا او د پیپل پارټۍ والا په آپس کې ټاکرۍ زمونږ ملګري پکې راودانګي ابام وی ملګرو خپل پارټۍ د پاره په سوشل میډیا کار کوي او یو پیری بیا ستاسو د ټولو ډېره شکریا ډېره مننه تاسو او د شاهي په منځ کې نور خلانه جوړېږم ډېره مهرباني د ټولو ملګرو ملګرو دا زموږ ضلع صدر اچسویلو موږ د مختلف پارټیو نه په عوامي نېشنل پارټۍ کې خلک شاملېږي چې په هغې کې د پیپلز پارټۍ د طریقې صاحب ډېر ملګري چې کوم په کراچۍ کې موجود دی هغه ته درخواست کوم چې هغه راشي او ستاسو په وینا کوم چې هغه ته د شنه چې کوم دی هغه بسر کړي ستاسو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मीडिया कवरेज की कीमत से दम आता है बंगश उमर हयात बंगश जांग्रेज भाई जो दरख्वास्त जुडी स्टेट नालान डायरेक्ट तशरीफ रावड़ी कदी सरासर अजल अब्दुलसलाम बुनीरी से दरख्वास्त कोम चे आगा हम द स्टेट से लांगे तशरीफ रावड़ी जी हुसैन अहमद बुनीरी भाई का दरख्वास्त कोम चे आगा स्टेट का तशरीफ रावड़ी दादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना अवामी नेशनल पार्टी का काजी तभी दोबारा एक फोटो बसा जिस तरह से आजाद जो फिरोज भाई के दरख्वास्त को अबू स्टेट का तशरीफ रावड़ी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना फिर अवामी नेशनल पार्टी के नबी अचकज़ई साहब का दरख्वास्त को अबू स्टेट का तशरीफ रावड़ी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना फिर अवामी नेशनल पार्टी के बताइए इब्राहिम खान बुलेरी साहब का दरख्वास्त को अबू स्टेट का तशरीफ रावड़ी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो अवामी नेशनल पार्टी की शमूलियत करें अख्तर नवाज बंगश के दरख्वास्त को चाहुल हम तशरीफ रावड़ी और हरायात बंगश का जिस तरह से जतासो सुल्तानाबाद आवाम से कमनास के अबुल पर नोटिस किया खबर है जमून यो मरहूम मरकरे आरिफ खान बुनेरी कि आगा जमून का साबिका काउंसलर हो द अबू जमा सरा द आरिफ कागर से सरा दा वादावा च इंशाल्लाह द दर्शमा मुजबा सरट हो पाया तुम द बदकिस्मती ने अबू चीज़ पर बुनीर की इंतकाल हो शो अल्लाह ने दागल मग़फ़िरत की द ख्वाहिश का आगा रोड अब्दुलसलाम बुनेरी से अच्छे कम दे आगा पूरा कवर बाड़ी ज अबू का दरख्वास्त को च आगा स्टेट का तशरीफ रावड़ी और शाह साहब ने दबी द पारा और आरिफ भाई द पारा भरपूर कार्य
مرګرو ټول پاسې استقبال یې وکړ نو پاتو اخر رواني پاسې مرګرو استقبال یې وکړ د جانګریز بھائی زه درخواست کوم چې هغه ستاسو تشریف راوړي د افضل بھائی درخواست کوم چې هغه ستاسو تشریف راوړي جمریز بھائی درخواست کوم چې هغه ستاسو تشریف راوړي جانګریز بھائی زمونږه زوړ ملګری وو د پارټۍ نه چې کوم دی یو خو دا د عوامي نشر پارټۍ یو غټ کارګردګي د زړو ملګرو چې بلې پارټۍ ته اوسه پورې نه کړی نو واپس راغی زه دغه پارټۍ نه شم چې بلې پارټۍ ته زه پسته د ټولو مشرانو کتر د کومې نه خوش آمدید هم او بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب واللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صوبائی سینٹرل کمیٹی ضلع کے عہدیدار قابل قدر قابل احترام عوامی نیشنل پارٹی کارکنان میڈیا کے دوستوں السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج کے کنونشن کے بارے میں دو چار باتیں ضرور کروں گا. میڈیا والے خود دیکھ رہے کہ ہمارے پچھلے 1-2 مہینے سے ہر ضلع میں کنونشن ہو رہے. وہی ہماری کراچی میں ویسٹ ضلع کا آج ورکر کنونشن ہے. اس کنونشن میں جن لوگوں نے ضلع کے کابینہ اور پی ایس کے کابینہ نے جو رول اور کردار ادا کیا وہ آج روز روشن کی طرح سامنے ہے. جس علاقے پہ ہم یہ ورکر کنونشن کر رہے ہیں اس علاقے سے چند فرلانگ پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہے, گورنر ہاؤس بھی ہے, ڈی جی صاحب کا آفس بھی ہے, آئی جی کا آفس بھی ہے. میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں پارلیمنٹ سے باہر کر چکے ہیں لیکن سیاست سے باہر نہیں کر سکتے. میں میڈیا کی توسط سے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. آج کل یہ ورکر کنونشن ایک ذمے کا نہ ان کی کوئی فارن فنڈنگ ہے, نہ ہم مذہب کے نام پہ چندے کر کے ان ورکروں کو یہاں لائے ہیں. میں پاکستان کے معتبر اداروں سے, میں آئی بی سے, میں آئی ایس آئی, ایم آئی, ایم پی آر سارے ایجنسیوں سے خود اپیل کرتا ہوں کہ آ جائے چیک کرے. یہ کارکن عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن پاکستان کے کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ اپنی مدد آپ اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے یہ ٹوپی اور جنرل لائے ہیں. ہمارے نہ یہاں پہ ایم پی اے ہے, نہ ہمارے ایم این اے ہے, نہ ہمارے پاس کوئی فنڈ ہے. انکوائری کرے, چیک کرے. اور میں پاکستان کی بڑی سی بڑی پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بھی آ کر کے ادھر بغیر پیسے کے کنونشن کر کے دکھایا. مجھے نہیں کر سکتا کوئی پارٹی. یہ کارکن خدائی خدمتگار حضرت بادشاہ خان بابا کے پیروکار ہے اور یہ اپنے جیب کے, اپنے بچوں کے منہ سے نوالہ لے کر کے یہاں آتے ہیں.
یہاں جس پارٹی کے 100 MP ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اور پورا سندھ سے اور مذہب کے نام پہ چندے لے کر کے وہ یتیم یشیروں کا پیسہ جنڈوں میں لگا کے انکوائری کرے، دیکھ لے کہ مخلص، ایماندار، غیرت مند کارکن عوامی نیشنل پارٹی کے پاس ہے. نہ یہ کارکن بکتا ہے، نہ یہ کارکن جھکتا ہے، اور اس کو آپ جتنا بھی آپ پیچھے دھکیلو گے یہ کہیں نہیں جائے گا. یہ عوامی نیشنل پارٹی کی کارکن دنیا کے ساری پارٹیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، ایسا مخلص کارکن کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے برعکس آپ ہمارے مرکزی قائدین کو لے گئے اور اصل باجہان بابا سے لے کر کے آج ایمن ولی تک چوتھی جنریشن تک ایک پائی کا داغ لگا کے بتائے کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ بلڈنگیں، کہاں گئے وہ پراپرٹیاں. یہ قیادت بھی میں چیلنج کرتا ہوں. اتنی صاف شفاف قیادت کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا کرشمہ ہے. اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کراچی میں 2013 سے آپریشن شروع ہے. اس آپریشن کا میں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ فوج آ کے کراچی میں آپریشن کرے اور میرے گھر سے شروع کرے. یہ 5 سالہ آپریشن میں عوامی نیشنل پارٹی کا ایک کارکن پھانسی گھاٹ میں نہیں ہے. اور پاکستان کی پارٹی جو کراچی کے وکیل تھے آج وہ کہاں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سب کا ہے. کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے اور کراچی سندھیوں کا ہے. اللہ کی ان کے بچوں کا نصیب کرے. ہم یہاں عزت سے جینا چاہتے ہیں اور ہم اپنے بچے کے لیے وہ حق چاہتے ہیں جو اس ملک میں کسی اور بچے کا حق ہے وہ میرے بچے کو بھی دیا جائے، اور وہ ابھی ہم لیں گے. کراچی کے مسائل پہ اگر بات کرے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں پچھلے 25-30 سالوں سے گولی بند لاشوں والوں کو مسلط کیا گیا تھا، اور اب پچھلے 2-3 سالوں سے نااہل حکمراں بلیگانہ کے لانڈے کو مسلط کیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کی عدلیہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کی اہلیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے، اور نہ ان کے پاس پلاننگ ہے. جہاں تم اس طریقے سے غیر منتخب لوگوں کو سلیکٹ کرو گے تو اس کا انجام یہی ہوگا. آج معاشی طور پہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے، بے روزگاری کہاں جا رہی ہے. جہاں تم نے 1 کروڑ نوکری دینے کی بات کی تھی، آپ تو 1.5 کروڑ کو بے روزگار کر چکے ہو. جہاں آپ نے 50 لاکھ نوکریاں 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، آج پاکستان کے دل میں کراچی میں، اور کراچی کے دل میں ہتھیار کاری یہ آئی جی آفس کے ساتھ، مین روڈ کے ساتھ، پورٹ کے ساتھ 70 سالہ آبادی
اور سپریم کورٹ کا آرڈر یہ نہیں ہے آپ حدیث پورا پڑھو، متبادل انتظام کر کے دو، آپ توڑ اڑا تو سکتے ہو، کسی کا گھر بنا نہیں سکتے ہو، یہ ادھورا فیصلہ آپ کو سے کر رہے ہو، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے سوائے غریب و مگر توڑنے کا علاوہ آپ کو آتا کیا ہے؟ جس شہر میں پانی کا دکان، جس میں بجلی کا دکان، جس میں گیس کے مسائل، جس میں روزگار کے مسائل، اس پہ تو توجہ نہیں ہے، لیکن چیک کوارٹر گھر گرا کے یہ پرندے نہیں ہیں، یہ انسان ہے کہ آپ یہاں لوٹاؤ گے دوسرے درخت میں بیٹھ جائے گا، ان کی ادھر ماں ہے، بہن ہے، بچے ہیں، ان کی ساری زندگی کی کمائی کا ایک وسیلہ ہے۔ جہاں تم نے گیس لگا کے دیا، بجلی لگا کے دیا، وہاں آپ کے ناظم منعقد ہوئے، آپ کے ایم پی اے بن گئے، آپ کے ایم ایل اے بن گئے، وہ اگر غیر قانونی آبادی ہے، ان آفیسروں کے خلاف آپ کیا کر رہے ہو؟ کتنے افسروں کو سزائی ہوئی، ان کے جیب میں بھر کے آج غریب کا گھر دے رہا ہے۔ حکومت کا کام ہے سر کا سایہ دینا، لینا نہیں ہے۔ شیم میں کراچی کے مسائل پہ جتنا بھی بات کروں وہ کم ہے، لیکن ہمارے لیے ایک سنگین مسئلہ اور بنا ہوا ہے، اور چونکہ یہاں ڈی جی رینجر کا آفس نزدیک ہے، آواز انشاءاللہ جائے گا، ان کے فرشتے بھی آئے ہوں گے، لکھے ہوں گے۔ ہمارے ہاں فوج کا مورال بہت اچھا ہے۔ ہم بولے رینجر نے کہا کہ آپریشن میں بڑی بہادری کی، مگر یہ پولیس والا رویہ جو رینجر نے اختیار کیا کہ رات کو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ اور پھر خود واپس اس کو میسج کر کے دیتے ہو کہ آپ کا بندہ بے قصور ہے اور غلطی سے اٹھا لیا، یہ کام جو پولیس کرتا تھا ہم سمجھتے کہ یہ پیسے کے لیے کر رہا تھا۔ اے رینجر والوں، آپ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ آپ کیوں بے گناہ بندے اٹھاتے ہو؟ آپ تو پیسے بھی نہیں لیتے ہو، آپ تو ایماندار ہو، آپ تو وفادار ہو، آپ تو بلکہ محافظ ہو، مگر بے گناہ بندہ اٹھا کے اور آپ کا جواب یہ آتا ہے کہ میں اٹھا کے لا تو سکتا ہوں مگر پھر میں چھڑا نہیں سکتا ہوں۔ اب جی صاحب جب اٹھے گا وہ فائل پڑے گا تو پھر رہا ہوگا۔ میں ڈی جی صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ ظلم آپ کے نام پہ ہو رہا ہے، وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹا، وہ بچہ اس گھر میں اذیت سے ہوتا ہے جن کا بچہ رینجر اٹھا کے لے کے جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس ماں کی بد دعا نہ لو، اس بہن کی بد دعا نہ لو، اس بچوں کی بد دعائیں نہ لو، ان غریبوں کے بد دعائیں، ان غریبوں کے آہیں تمہاری خوشی چلا رہے گا۔ یہ آواز خدا کے عرش میں جاتی ہے۔ ایک بے گناہ آدمی 4 اور 4 دن اور 6 دن اور 4 مہینے رکھ کر کے پھر اس کو بے گناہ کا سرٹیفکیٹ دے کر کے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو بے گناہ کوئی اٹھا لے اور 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 مہینہ بعد آپ کو بے گناہ کی سرٹیفکیٹ بھی دے رہے، اس ماں کی اذیت
اس بہن کی اذیت، ان بچوں کی اذیت، ان کی بددعائیں آپ کے گلے میں پڑے گی. یہ کام جو کراچی پولیس کرتا تھا اور ہم ان سے لڑتے تھے، ہم تھانے میں گھس جاتے تھے، ہم ان سے پوچھ لیتے تھے، وہ ہمیں مطمئن کرتا تھا. آپ کو خدا کی قسم نہ آپ ہمیں بتاتے ہو، نہ ہمیں بندے سے ملاتے ہو، ہمیں تسلیاں دیتے ہو کہ آپ کا بندہ بے گناہ ہے. آپ کے کہنے سے مجھے تو یقین کب آئے گا؟ اس ماں کو یقین کیسے آئے گا؟ خدا کے لیے یہ روش سیدھا کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بندہ اٹھائے اور وہ مجرم نکلے تاکہ آپ بھی سرخ ہو اور آپ بھی سرخ ہو، کیونکہ ہماری نیشنل پارٹی کسی کریمنل کی سڑک کے پیچھے نہیں جاتا. کریمنل از کریمنل، جو بھی کریمنل ہے اس کے خلاف کاروائی کرو اور دیندارے کرو. رات کو کیوں کرتے ہو؟ دل کو آ جاؤ، لے جاؤ. کریمنل از کریمنل. مگر جب آپ کے آفس سے بے گناہ چھپ کے آتا ہے ہم بھول نہیں سکتے. تکلیف بہت ہو رہا ہے اور بددعائیں ہم بہت ہوتے ہیں. اس شہر میں غریب، مسکین، مظلوم لوگ جو روزگار کے رہے ہوئے، کرمینل تو علاقے میں ایک یا دو ہوگا، پورا علاقہ کرمینل نہیں ہو سکتا. لہذا سندھ رینجر اور پولیس اپنے رویے سے ہی کرے. ہمیں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، مگر آپ تو ہماری عزتوں پہ آ گئے. اور میں برملا یہ بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پارٹی کے خلاف، میرے خلاف انکوائری کرو نا. 1 روپے چندہ اگر کسی کا ہے تو بتا دے. یہ خدای خدمتگار تنظیم آج بھی حسن بجہان کے فلسفے پہ ہے اور یہ اپنے جیسے لال جھنڈے اور ٹوپیاں خرید کے لاتے ہیں. کوئی ایک کارخانہ کراچی کا بولے، کوئی ایک بزنس مین بولے، کوئی ایک مارکیٹ والا بولے کہ ہم نے کسی سے چندہ لیا. ہماری پالیسی نہیں ہے. ہم احترام انسانیت بھی یقین کرتے ہیں. یہاں بسنے والے سب لوگ ایک دوسرے کے ریسپیکٹ اور عزت سیکھے، ہمارے وجود کو تسلیم کرے. کراچی پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے. کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، تاریخ ہے. کراچی دنیا میں پختونوں کا بہت بڑا شہر ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ہمیں تقسیم کر دیا، لیکن ہماری درد، ہماری گھر، ہماری پریشانیاں سب ایک ہے. اس شہر میں ہر زبان کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر پارٹی کے لوگ رہتے ہیں اور ہم بھائی چارہ، برابری، ریسپیکٹ، عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں. اس شہر پہ سندھیوں کا حق ہے، اس شہر پہ اردو بولنے والے کا حق ہے، اس شہر میں پنجابیوں کا حق ہے، اس شہر میں بلوچوں کا حق ہے. اور جب تک کراچی والوں کے مرضی سے پیسے لینے ہوں گے اور جب تک آپ کراچی میں فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرو گے، کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کراچی کے بزنس مینوں نے بہت پتے دیے. جس فیکٹری میں 260 لوگ جو رہے تھے وہ بھی 20 کروڑ روپے پتہ مانگ رہے تھے. تاریخ گواہ ہے کراچی میں ہر نسل اور قوم اور پارٹی اور مذہب کا خون بہا ہے. اب خدا کے لیے
کراچی والوں کو کراچی کی مرضی سے چناؤ کرنے دے، کراچی کو کراچی کی مرضی سے اپنے لیڈران مقرر کرے، کراچی کو صبح کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کو توجہ کی ضرورت ہے، کراچی کو اہمیت دے لو۔ پچھلے 25 سالوں سے آپ نے کراچی کو لوٹا ہے، اربوں خربوں پتے لندن گئے ہیں، اب خدا کے لیے اس کا ادا نہ کرو یا انڈسٹریلسٹ کو فیسلٹیٹ کرو یا امن قائم کرو۔ جب پوری بند ناشے گر رہے تھے آپ لوگ کہاں تھے؟ جب کراچی میں قومیت کا جنگ ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ آپ نے کراچی میں اردو والوں کو بھی 4 جگہ لڑوایا۔ چھری تحریک کون ہے؟ افاق کون ہے؟ الطاف کون ہے؟ سارے اردو بولنے والے، لیکن ایک بات ہے اور وہ بات بادشاہ خان والوں کی ہے کہ عدم تشدد میں جیت ہی جیت ہے، عدم تشدد میں جیت ہی جیت ہے اور تشدد میں ہار ہی ہار ہے۔ آپ ہارے ہوئے ہو، جس نے تشدد کو ترقی دیا تھا وہ ہارا ہوا ہے، وہ لندن بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو وہ کلمہ بھی نہیں پڑا، ہندو ہو گیا۔ 25 سال آپ نے کرایا کراچی، 25 سال آپ نے کراچی ایک راہ کے ایجنٹ کے حوالے کر کے آپ چھوڑے تھے خرگوش۔ اور زبردستی ولی خان والا کہتے ہیں کہ پختونوں کا فطرت یہ ہے کہ پیار محبت سے تو آپ پختونوں کو دو لفظ لے جاؤ گے، زبردستی لٹے سانو جنت جانے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کے لوگوں کو مسلط نہ کرو، اپنا ٹائم ضائع نہ کر۔ یہ بادشاہ خان کے پیروکار ہے اور جب تک دنیا قائم ہے انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی قائم دائم رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بادشاہ خان بابا نے احترام انسانیت پہ کام کیا تھا۔ وہ بولا پہلے آپ انسان بنو، جب تم صحیح انسان نہیں ہو تم مسلمان کیسے بنو گے صحیح؟ ہم ساری قومیتوں کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور کراچی میں بسنے والے ہر قومیت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم عزت سے دیکھو۔ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، یہ لال جھنڈا قربانیوں کی نشانی ہے اور اس قربانیوں کے بدولت کراچی میں ہمارے 65 آفس بیرر شہید ہوئے، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ آ جائے کراچی کو آباد کرے۔ کیوں کراچی کو آباد کرے؟ اس لیے کہ جب کراچی خوشحال ہوا پورا پاکستان خوشحال ہوا، اور یہ پاکستان ہمارے بابا اجداد نے بنایا ہے، ہم نے دوسرا پاکستان نہیں بنا رہا ہے، یہی ہمارے باپ دادا کا فروغ ہے۔ اور ایسا مسئلہ پیسہ نہیں د قصبہ پیر آباد وارڈ قائم مقام صدر اخلاق میاں صاحب تا اور جنرل سیکرٹری ہادی خان صاحب تا پینڈال کے براتلو ہرکالے واما بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔
واللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صوبائی سینٹرل کمیٹی ضلع کے عہدیدار، قابل قدر قابل احترام عوامی نیشنل پارٹی کارکنان، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے کنونشن کے بارے میں دو چار باتیں ضرور کروں گا۔ میڈیا والے خود دیکھ رہے کہ ہمارے پچھلے 1-2 مہینے سے ہر ضلع میں کنونشن ہو رہے، وہی ہماری کراچی میں ویسٹ ضلع کا آج ورکر کنونشن ہے۔ اس کنونشن میں جن لوگوں نے ضلع کے کابینہ اور پی ایس کے کابینہ نے جو رول اور کردار ادا کیا، وہ آج روز روشن کی طرح سامنے ہے۔ جس علاقے پہ ہم یہ ورکر کنونشن کر رہے ہیں، اس علاقے سے چند فرلانگ پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہے، گورنر ہاؤس بھی ہے، ڈی جی صاحب کا آفس بھی ہے، آئی جی کا آفس بھی ہے۔ میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پارلیمنٹ سے باہر کر چکے ہیں، لیکن سیاست سے باہر نہیں کر سکتے۔ میں میڈیا کی توجہ سے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ ورکر کنونشن ایک ضلع کا نہ ان کی کوئی فارن فنڈنگ ہے، نہ ہم مذہب کے نام پہ چندے کر کے ان ورکروں کو یہاں لائے ہیں۔ میں پاکستان کے معتبر اداروں سے، میں آئی بی سے، میں آئی ایس آئی، ایم آئی، ایم پی آر، سارے ایجنسیوں سے خود اپیل کرتا ہوں کہ آ جائے، چیک کرے۔ یہ کارکن عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن پاکستان کے کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اپنی مدد آپ اپنے جیب کے پیسے خرچ کر کے یہ ٹوپی اور جنگل آئے ہیں۔ ہمارے نہ یہاں پہ ایم پی اے ہے، نہ ہمارے ایم این اے ہے، نہ ہمارے پاس کوئی فنڈ ہے۔ انکوائری کرے، چیک کرے۔ اور میں پاکستان کی بڑی سی بڑی پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بھی آ کر کے ادھر بغیر پیسے کے کنونشن کر کے دکھائے مجھے۔ نہیں کر سکتا کوئی پارٹی۔ یہ کارکن خدائی خدمتگار حضرت بادشاہ خان بابا کے پیروکار ہے، اور یہ اپنے جیب کے، اپنے بچوں کے منہ سے نوالہ لے کر کے یہاں آتے ہیں۔ یہاں جس پارٹی کے 100 ایم پی اے ہے، وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اور پورا سندھ سے اور مذہب کے نام پہ چندے لے کر کے وہ یتیم یسیروں کا پیسہ جنڈوں پہ لگا کے انکوائری کرے، دیکھ لے کہ مخلص، ایماندار، غیرت مند کارکن عوامی نیشنل پارٹی کے پاس ہے۔ نہ یہ کارکن بکتا ہے، نہ یہ کارکن جھکتا ہے، اور اس کو آپ جتنے بھی آپ پیچھے دھکیلو گے یہ کہیں نہیں جائے گا۔ یہ عوامی نیشنل پارٹی کی کارکن دنیا کے ساری پارٹیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، ایسا مخلص کارکن کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ ہمارے مرکزی قائدین کو لے گئے اور حضرت بادشاہ خان بابا سے لے کر کے آج ایم ایل اے ولی تک، چوتھی جنریشن تک
ایک پائی کا داغ لگا کے بتائے کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ بلڈنگیں، کہاں گئے وہ پراپرٹیاں؟ یہ قیادت بھی میں چیلنج کرتا ہوں، اتنی صاف شفاف قیادت کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کرشمہ ہے۔ اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کراچی میں 2013 سے آپریشن شروع ہے، اس آپریشن کا میں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ فوج آ کے کراچی میں آپریشن کرے اور میرے گھر سے شروع کرے۔ یہ 5 سالہ آپریشن میں عوامی نیشنل پارٹی کا ایک کارکن پھانسی گھاٹ میں نہیں ہے، اور پاکستان کی پارٹی جو کراچی کے وکیل تھے آج وہ کہاں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سب کا ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور کراچی سندھیوں کا ہے، اللہ کی ان کے بچوں کا نصیب کرے۔ ہم یہاں عزت سے جینا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے بچے کے لیے وہ حق چاہتے ہیں جو اس ملک میں کسی اور بچے کا حق ہے، وہ میرے بچے کو بھی دیا جائے، اور وہ ابھی ہم لیں گے۔ کراچی کے مسائل پہ اگر بات کریں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں پچھلے 25-30 سالوں سے گولی بند لاشعمانوں کو مسلط کیا گیا تھا، اور اب پچھلے 2-3 سالوں سے نااہل حکمراں بنیگانہ کے لانڈے کو مسلط کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کی عدلیہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کی اہلیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے، اور نہ ان کے پاس پلاننگ ہے۔ جہاں تم اس طریقے سے غیر منتخب لوگوں کو سلیکٹ کرے ہوئے تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ آج معاشی طور پہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے، بے روزگاری کہاں جا رہی ہے؟ جہاں تم نے 1 کروڑ نوکری دینے کی بات کی تھی، آپ تو 1.5 کروڑ کو بے روزگار کر چکے ہو۔ جہاں آپ نے 50 لاکھ نوکریاں 50 لاکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، آج پاکستان کے دل میں، کراچی میں، اور کراچی کے دل میں ہتھیار کاری، یہ آئی جی آفس کے ساتھ، مین روڈ کے ساتھ، پورٹ کے ساتھ 70 سالہ آبادی، اور سپریم کورٹ کا آرڈر یہ نہیں ہے۔ آپ حدیث پورا پڑھو، متبادل انتظام کر کے جو آپ توڑ اڑا تو سکتے ہو، کسی کا گھر بنا نہیں سکتے ہو۔ یہ ادھورا فیصلہ آپ کو سلط کر رہے ہو، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے سوائے غریب و مگر توڑنے کے علاوہ آپ کو آتا کیا ہے؟ جس شہر میں پانی کا دکان، جس میں بجلی کا دکان، جس میں گیس کے مسائل، جس میں روزگار کے مسائل، اس میں تو توجہ نہیں ہے، لیکن چیک کوارٹر گھر گرا کے یہ پرندے نہیں ہیں، یہ انسان ہے کہ آپ یہاں جو اٹھاؤ گے دوسرے طرف میں بیٹھ جائے گا۔ ان کی ادھر ماں ہے، بہن ہے، بچے ہیں،
ان کی ساری زندگی کی کمائی کا ایک وسیلہ ہے. جہاں تم نے گیس لگا کے دیا, بجلی لگا کے دیا, وہاں آپ کے ناظم منعقد ہوئے, آپ کے ایم پی اے بن گئے, آپ کے ایم ایل اے بن گئے. وہ اگر غیر قانونی آبادی ہے, ان آفیسروں کے خلاف آپ کیا کر رہے ہو؟ کتنے افسروں کو سزائی ہوئی, ان کے جیب میں بھر کے آج غریب کا گھر دے رہا ہے. حکومت کا کام ہے سر کا سایہ دینا, لینا نہیں ہے. شیم. میں کراچی کے مسائل پہ جتنا بھی بات کروں وہ کم ہے, لیکن ہمارے لیے ایک سنگین مسئلہ اور بنا ہوا ہے. اور چونکہ یہاں ڈی جی رینجر کا آفس نزدیک ہے, آواز انشاءاللہ جائے گا, ان کے فرشتے بھی آئے ہوں گے, لکھتے ہوں گے. ہمارے ہاں فوج کا مورال بہت اچھا ہے. ہم بولے رینجر نے کہا کہ آپریشن میں بڑی بہادری کی, مگر یہ پولیس والا رویہ جو رینجر نے اختیار کیا کہ رات کو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ اور پھر خود واپس اس کو میسج کر کے دیتے ہو کہ آپ کا بندہ بے قصور ہے اور غلطی سے اٹھا لیا. یہ کام تو پولیس کرتا تھا, ہم سمجھتے کہ یہ پیسے کے لیے کر رہا تھا. یہ رینجر والوں, آپ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ آپ کیوں بے گناہ بندے اٹھاتے ہو؟ آپ تو پیسے بھی نہیں لیتے ہو, آپ تو ایماندار ہو, آپ تو وفادار ہو, آپ تو ملک محافظ ہو, مگر بے گناہ بندہ اٹھا کے اور آپ کا جواب یہ آتا ہے کہ میں اٹھا کے لا تو سکتا ہوں مگر پھر میں چھڑا نہیں سکتا ہوں. اب جی صاحب جب اٹھے گا, وہ فائل پڑے گا تو پھر رہا ہوگا. میں ڈی جی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدایا یہ ظلم آپ کے نام پہ ہو رہا ہے. وہ ماں, وہ بہن, وہ بیٹا, وہ بچہ اس گھر میں اذیت سے ہوتا ہے جن کا بچہ رینجر اٹھا کے لے کے جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس ماں کی بد دعا نہ لو, اس بہن کی بد دعا نہ لو, اس بچوں کی بد دعائیں نہ لو. ان غریبوں کے بد دعائیں, ان غریبوں کے آہیں تمہاری خوشی پھیلا دے گا. یہ آواز خدا کے عرش میں جاتی ہے. ایک بے گناہ آدمی 4 اور 4 دن اور 6 دن اور 4 مہینے رکھ کر کے پھر اس کو بے گناہ کا سرٹیفکیٹ دے کر کے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو بے گناہ کوئی اٹھارے اور 3 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 1 مہینہ بعد آپ کو بے گناہ کی سرٹیفکیٹ بھی دے رہے, اس ماں کی اذیت, اس بہن کی اذیت, ان بچوں کی اذیت, ان کی بد دعائیں آپ کے گلے میں پڑے گی. یہ کام جو کراچی پولیس کرتا تھا اور ہم ان سے لڑتے تھے, ہم تھانے میں گھس جاتے تھے, ہم ان سے پوچھ لیتے, وہ ہمیں مطمئن کرتا تھا. آپ کو خدا کی قسم, نہ آپ ہمیں بتاتے ہو, نہ ہمیں بندے سے ملاتے ہو, ہمیں تسلیاں دیتے ہو کہ آپ کا بندہ بے گناہ ہے. آپ کے کہنے سے مجھے تو یقین کب آئے گا؟ اس ماں کو یقین کیسے آئے گا؟ خدا کے لیے یہ رشتے نہ کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بندہ اٹھائے اور وہ مجرم نکلے تاکہ آپ بھی سرخ ہو اور آپ بھی سرخ ہو, کیونکہ ہماری جسم پارٹی کسی کریمنل کی سبق کے پیچھے نہیں جاتا. کریمنل جو
جو بھی کرمنل ہے اس کے خلاف کاروائی کرو، ذمہ کرو. رات کو کیوں کرتے ہو؟ دن کو آ جاؤ، لے جاؤ. کرمنل مگر جب آپ کے آپس سے بے گناہ چھپ کے آتا ہے ہم بھول نہیں سکتے. تکلیف بہت ہو رہا ہے اور بددعائیں ہم بہت ہوتے ہیں. اس شہر میں غریب، مسکین، مظلوم لوگ جو روزگار کے رہ رہے ہیں، کرمنل تو علاقے میں ایک یا دو ہوگا، پورا علاقہ کرمنل نہیں ہو سکتا. لہذا سندھ رینجر اور پولیس اپنے رویے سے ہی کرے. ہمیں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، مگر آپ تو ہماری عزتوں پہ آ گئے. اور میں برملا یہ بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پارٹی کے خلاف میرے خلاف انکوائری کرو نا. 1 روپے چندہ اگر کسی کا ہے تو بتا دے. یہ خدای خدمتگار تنظیم آج بھی حضرت بجوہان کے فلسفے پہ ہے اور یہ اپنے جیسے لال جھنڈے اور ٹوپیاں خرید کے لاتے ہیں. کوئی ایک کا خاندان کراچی کا بولے، کوئی ایک بزنس مین بولے، کوئی ایک مارکیٹ والا بولے کہ ہم نے کسی سے چندہ لیا. ہماری پالیسی نہیں ہے. ہم احترام انسانیت بھی حاصل کرتے ہیں. یہاں بسنے والے سب لوگ ایک دوسرے کے رسپیکٹ اور عزت سیکھے، ہمارے وجود کو تسلیم کرے. کراچی پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے. کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، تاریخ ہے. کراچی دنیا میں پختونوں کا بہت بڑا شہر ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ہمیں تقسیم کر دیا، لیکن ہماری درد، ہماری گرم، ہماری پریشانیاں سب ایک ہے. اس شہر میں ہر زبان کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر پارٹی کے لوگ رہتے ہیں اور ہم بھائی چارہ، برابری، ریسپیکٹ، عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں. اس شہر پہ سندھیوں کا حق ہے، اس شہر پہ اردو بولنے والے کا حق ہے، اس شہر میں پنجابیوں کا حق ہے، اس شہر میں بلوچوں کا حق ہے. اور جب تک کراچی والوں کی مرضی سے پیسے لینے ہوں گے اور جب تک آپ کراچی میں فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرو گے، کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کراچی کے بزنس مینوں نے بہت پتے دیے. جس فیکٹری میں 260 لوگ جو رہے تھے وہ بھی 20 کروڑ روپے پتہ مانگ رہے تھے. تاریخ گواہ ہے کراچی میں ہر نسل اور قوم اور پارٹی اور مذہب کا خون بہا ہے. اب خدا کے لیے کراچی والوں کو کراچی کی مرضی سے چناؤ کرنے دے. کراچی کو کراچی کی مرضی سے اپنے لیڈران مقرر کرے. کراچی کو صبح کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کو توجہ کی ضرورت ہے. کراچی کو اہمیت دے لو. پچھلے 25 سالوں سے آپ نے کراچی کو لوٹا ہے. اربوں خربوں بچے لندن گئے ہیں. اب خدا کے لیے اس کا ادانہ کرو یا انڈسٹریلسٹ کو فیسلٹیٹ کرو یا امن قائم کرو. جب پوری بند ناشے گر رہے تھے آپ لوگ کہاں تھے؟ جب کراچی میں قومیت کا جنگ ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ آپ نے
کراچی میں اردو والوں کو بھی 4 جگہ لڑوایا. چھری تحریک کون ہے؟ آفاق کون ہے؟ الطاف کون ہے؟ سارے اردو بولنے والے. لیکن ایک بات ہے، اور وہ بات بادشاہان والوں کی ہے کہ عدم تشدد میں جیت ہی جیت ہے. عدم تشدد میں جیت ہی جیت ہے، اور تشدد میں ہار ہی ہار. آپ ہارے ہو. جس نے تشدد کو ترقی دیا تھا وہ ہارا ہوا ہے، وہ لندن بیٹھا ہوا ہے. اب تو وہ کلمہ بھی نہیں پڑا، ہندو ہو گیا. 25 سال آپ نے کرایا کراچی، 25 سال آپ نے کراچی ایک راہ کے ایجنٹ کے حوالے کر کے آپ چھوڑے تھے خرگوش. اور زبردستی ولی خان والا کہتے ہیں کہ پختونوں کا فطرت یہ ہے کہ پیار محبت سے تو آپ پختونوں کو دو نفس لے جاؤ گے. زبردستی لٹے سانو جنت جانے کو تیار نہیں ہے. تو ہم کے لوگوں کو مسلط نہ کرو، اپنا ٹائم ضائع نہ کر. یہ بادشاہ خان کے پیروکار ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی قائم دائم رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بادشاہ خان بابا نے احترام انسانیت پہ کام کیا تھا. وہ بولا پہلے آپ انسان بنو، جب تم صحیح انسان نہیں ہو تم مسلمان کیسے بنو گے صحیح؟ ہم ساری قومیتوں کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کراچی میں بسنے والے ہر قومیت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں عزت سے دیکھو. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی. یہ لال جھنڈا قربانیوں کی نشانی ہے، اور اس قربانیوں کے بدولت کراچی میں ہمارے 65 آفس بیرر شہید ہوئے. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں آ جائے کراچی کو آباد کرے. کیوں کراچی کو آباد کرے؟ اس لیے کہ جب کراچی خوشحال ہوا پورا پاکستان خوشحال ہوا. اور یہ پاکستان ہمارے بابا اجداد نے بنایا ہے، ہم نے دوسرا پاکستان نہیں بنایا ہے. یہی ہمارے باپ دادا کا فوج ہے. اور